لیکن سب آغاز فرمائیں. سب حضرات جو سنتے ہیں نا اس کے بارے میں پھر کچھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا کریں. یہ جو سید صاحب نے اس میں ارشاد فرمایا ہے اس سے بالکل وہ عام طور پر جو خیال کیا جاتا ہے اس سے مختلف بات ہے کہ یہ جو ہے ایک بہت وسیع میدان ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کا، اور انسان جو بحیثیت مسلمان جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، یہ کوئی اس سے جس پہ ہم ہیں یہ ایک مرحلہ ہے اس کا. یہ تو ایک بڑا طویل سلسلہ ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے وہ اگر وہ میرا نام لیتے ہیں، میری تسبیح کرتے ہیں، میرے حکم تعمیل کرتے ہیں، اور اگر وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا سامان ہے جو یہاں تکلیف اٹھاتے ہیں، ان کے لیے کیا سامان ہے راحت کے، راحت کے وہ سامان جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان اگر ایک بالش سے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے وہ خود و قدم بڑھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہیں کہ وہ کسی بھی مرحلے پر کہیں کوئی ناکامی دیکھتا ہے یا وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ غالب نہیں ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ مغلوبیت جو ہے یہ ہمارا مقدر ہے. نہیں، کامیابی کے کئی پیمانے ہیں، وہ پیمانے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پیمانے یہاں نہیں کہ جس کو حکومت مل گئی وہ تو کامیاب ہو گیا اور جس کو نہیں ملی وہ ناکام ہو گیا. نہیں، جس نے اپنا فرض ادا کیا جو تھا اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہے. وہ شہید ہو گیا تو بھی کامیاب ہے. وہ اگر غازی ہے اور اسے مارکا مار لیا اور دشمن کو شکست دی اور زندہ رہا تو وہ بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرتے ہوئے ہماری آخری وقت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمائیں. اللہ اکبر. جی سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ بیان کیا، قرآن اور تاریخ انسانیت انہی واقعات سے بڑھی ہوئی ہے. یہ دنیا ایک میدان جنگ ہے جس میں حق والے اور باطل والے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور یہ کشمکش شروع سے جاری ہے اور آخر تک رہے گی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی. شروع سے لے کر یہ آ رہی ہے، قیامت تک ختم نہیں ہوگی. اب یہاں معاملہ آیات متشابہات جیسا ہے. یہ دنیا محکمات تینی کے ساتھ ظاہر ہو جائے، یہ حق والے ان کو انعام مل رہا ہے، یہ برے ان کو سزا مل رہی ہے. یہاں معاملہ عجیب و غریب ہے، کبھی حق والے جیت جاتے ہیں اور کفار اور بے دین مغلوب ہو جاتے ہیں. اور زیادہ یہی ہوتا رہا کہ بے دین جو ہے نا وہی ظاہری لحاظ سے غالب آتے ہیں. نیک لوگ یا مارے جاتے ہیں یا مصیبتیں سچ کے زندگیاں گزارتے ہیں. تو جیسے آیات متشابہات سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اس صورتحال سے بھی زیادہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس کے فرشتے کہاں ہے، کہ دین اگر سچا ہے تو یہ مغلوب کیوں ہے اور ظالم جو ہے غالب کیوں. تو اس کے بارے میں سید صاحب رحمۃ اللہ نے ساری بات سمجھائی کہ اگر تو نظر اسی دنیا تک رہے کہ مرنے تک جو وقت ہے بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد قصہ ختم ہے، پھر تو پریشان ہی ہونا کہ حق پر چلنے کا کیا فائدہ یار. مالی طور پر بھی ہم غریب ہیں، دکھ بھی سچے ہیں، اس دین پر چلنے سے کیا ملا ہمیں. اور اگر نظر ذرا وسیع ہو جائے، افق بلند ہو جائے اور آدمی دور تک سوچے، دور اندیش ہو جائے کہ یہ زندگی جو یہاں ہم گزار رہے ہیں یہ تو آنکھ چمکنے کے برابر بھی نہیں اس دنیا کے مقابلے میں جو آگے آنے والی جو ختم ہی نہیں ہوگی. جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا، آپ نے اس طرح کہا کہ جیسے انگلی کوئی سمندر میں ڈبو کر نکال لے تو انگلی کے سرے پر جو پانی لگتا ہے وہ اور دوسری طرف جو سمندر ہے کوئی نسبت ہے ان میں. فرمایا یہ دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے انگلی کے سرے پر لگا ہوا پانی. مگر چونکہ یہ نقد ہے، بل تحبون العاجلہ، نقد کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں کہ اب تو آرام سے عاقبت کی خبر خدا جانے، اب تو آرام سے گزرتی. یہ ہے شیطانی چکر جس میں پھنس جاتے ہیں. مگر اللہ کے نیک بندے جو بلند پرواز ہوتے ہیں اس جال میں نہیں پھنستے، اونچا اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کو خوش کریں گے، جنت لیں گے، وہ اس میدان میں جیتتے ہیں.
وہ دنیا میں اگر مارے بھی جائیں جیسے اصحاب الاخدود آگ میں جلا دیے گئے تو وہ کہتے ہیں جسم ان کے جل رہے تھے مگر روحیں خوش تھیں، وہ چھلانگیں لگا رہی تھی، رقص کر رہی تھی کہ ایک آدھ منٹ کی تو بات ہے. ہاں جب حدیث پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ نے ایک سردار کے کہنے پر کہ ہمارے علاقے میں آپ مبلغ بھیجیں، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، بھیج دیے 70 آدمی، اور ان کو ایک خط بھی دیا کہ راستے میں جاتے جاتے فلاں سردار کو میرا یہ خط پہنچا دینا، آگے جا رہا ہے نجد کی طرف. تو ساتھی نے کہا میں چاہتا ہوں یار اس کو خط پہنچاتا ہوں. خط لے کر گئے، اس نے جب وہ خط دیکھا تو نامراد نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایک آدمی کو اشارہ کیا، اس نے پیچھے سے جو نیزہ تھا نا اس صحابی کے طرف پشت سے وہ اس کے اندر داخل کر دیا، خون کا پھوارا پھوٹا. صحیح بخاری میں اس نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کا فوز تو رب الکعبہ، کعبے کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میری تو مراد پوری ہو. اب ایک کافر کہتا میرے اسلام لانے کا سبب صرف یہ فکرہ بنا. میں نے سوچنا شروع کیا یار کیا اس کو مراد ملی اور کیا یہ کامیاب ہوا. نہ اس کو فکر ہے کہ بچے یتیم ہو گئے اور بیوہ ہو گئی، میری زندگی ختم ہو گئی. یہ کہتا کعبے کے رب کی قسم میں مراد پا گیا. اسی تلاش میں مدینہ منورہ گیا. وہ کافر کہتا بعد میں تو صحابی رسول بن گیا. تو حضور سے جا کر میرا تو پتہ چلا کہ تم اس دنیا کی فانی زندگی میں ہی الجھے رہتے ہو کہ یہاں کی سوچتے رہتے تھے. یہ تمہیں یہی بات نظر آتی کہ یہ گھاٹے کا سودا. اگر پتہ چل جائے کہ یہ تو خواب ہے جو یہاں دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم موت کہتے ہیں، جب آتی ہے تو یہ خواب ختم ہو جاتا، حقیقت کھل جاتی ہے کہ کہاں ہیں وہ مکانات اور کوٹھیاں اور بنگلے اور بال بچہ جس کے پیچھے میں پڑا ہوا تھا. کچھ بھی نہیں ساتھ جاتا پھر. تو اسلام لے آنے کا سبب کہتا صرف اس اللہ کے بندے کا یہ جملہ ہوا کہ کعبہ کے رب کی قسم میں مراد پا. مگر یہ کہہ تو وہی سکتا نا جو اللہ کے دین میں بالکل فنا ہو جائے اور آخرت اس کے سامنے ہر وقت گھومے. وہ ہر وقت جیسے ایک صحابی رسول علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ بھائی تم نے صبح کس حال میں کی؟ کہنے لگا الحمدللہ مومن. اور میں ہر شے کی کوئی علامت ہوتی تم اپنے ایمان کی علامت بتاؤ، کیا نشانی ہے تمہاری؟ اس نے کہا اللہ کے رسول بالکل ہر وقت میرے سامنے ایسے ہے جیسے دوزخی چیخ رہا ہے اور میں ان کی چیخیں سن رہا ہوں، جنتی خوشیاں منا رہا ہے اور میں ان کی نعمتیں دیکھ رہا ہوں. اور میں ہاں یہی صاف ایمان ہے. تو جب اس حد تک آدمی پہنچ جاتا قرآن پڑھ قرآن کا کوئی صفحہ صدر آخرت کے ذکر سے خالی ہے. آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی بہانے سے اللہ تعالیٰ بات یہاں ہی لے آئے گا. طلاق نکاح کے مسئلے بھی ہوں گے، اس میں بھی آئے گا کہ یاد رکھو تم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے. وہاں کہے گا تاکہ خاوند بیوی بھی آپس میں اگر ظلم و زیادتی کریں سوچتے رہیں کہ اللہ دیکھ رہا، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ. تو ہر جگہ تجارت کی بات سن لیں. گھر میں کوئی آدمی اجازت لے کر جاتا وہاں کہا عورتیں ہیں، اگر تاڑ کر تم دیکھنا شروع کرو گے جان لو اللہ جان رہا، تم نے اللہ کے پاس جانا. تو یہ بات اس طرح قرآن مجید میں سمائی ہوئی ہے جیسے پھول کی پتیوں میں خوشبو سمائی ہوتی، کوئی جگہ خالی نہیں. یہ ٹارگٹ سامنے حساب ہونے والا تمہیں. اس لیے جو لوگ قرآن کو پڑھتے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت نہ کوئی کتاب اور دی لوگوں کو، نہ کوئی مدارس، نہ جامعات، صرف یہ قرآن تھا جو بار بار سنایا گیا. بڑے بڑے مجرم. تو یہی سید صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر تو تم تھوڑی دور تک ہی دیکھو گے بس اپنے پاؤں کے انگوٹھوں تک کہ دنیا میں کیا ملتا ہے، پھر تو دین نہیں آئے گا. اور اگر ذرا اس سے آگے سوچو گے کہ یہ تو بات ختم ہو جانے والی ہے، دکھوں میں بھی رہوں گا، دکھ کب تک رہیں گے، موت آ جائے ختم ہو جائیں گے. مگر آخر میں جو سلسلہ شروع ہوگا پھر خوشیاں، ان خوشیوں کی بھی کوئی انتہا نہیں. اور اگر مصیبت میں پھنس جائے تو اس بلا سے بھی چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا کہ اس میدان جنگ میں فتح اور شکست جب اس دنیا میں جو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے. یہ نتیجہ نکلے گا اگلی دنیا میں. اور اللہ کے فرشتے اور نیک لوگ جو ہیں ان کی دعائیں اہل ایمان کے ساتھ ہیں، وہ شاباش دیتے ہیں. قرآن پاک میں جب اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلوات بھیجتے ہیں، ہم صلوات کا ترجمہ درود کرتے ہیں. درود بھی فارسی ہے، صلوات عربی ہے، تو پلے کچھ نہیں پڑتا. اور زیادہ یہ ہے کہ ہم پھر جو کلمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی یہ سب ٹھیک ہے کہ درود شریف آپ نے یہی سکھایا، مگر درود یا صلوات ہے کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ابو العالیہ کے حوالہ سے کہ وہ تابعی جو کہتے ہیں جب صلی علیہ ہوتا ہے نا، صلی ہو، صلی ہو، جو بھی اس لفظ سے نکلتا آگے علی آئے، یصلون علی النبی، علی لگا ہوا،
والذی یصلی علیکم تو احسن علیہ السلام، شاباش دینا، بلے بلے کہنا، واہ واہ واہ، تعریف کرنا، تالیاں بجا دینا، جیسے کسی کھلاڑی نے اچھا کھیل کھیلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کمال کر دی، اللہ کے فرشتے حضور کو داد دیتے، تحسین کرتے کہ آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا یہ کوئی انجام ہی نہیں، اللہ کی تعریف اور اللہ کے فرشتوں کی شاباش، اس سے بڑا کوئی انعام بھی؟ اور یہی اہل ایمان کے بارے میں والذی یصلی علیکم وملائکۃ، اور خوش ہو جاؤ تمہارے رسول پر، اسی نہیں صرف تم پر بھی اللہ اور اللہ کے فرشتے صلات کرتے، جب تم کو اچھا کام کرتے ہو وہ بھی پلے پلے کہتے ہیں۔ اب جبریل علیہ السلام ہیں، میکائیل ہیں، بڑے بڑے اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، مگر جیسے اقبال کہتا ہے کہ کسی نے وہ کر کے دکھایا جو انسان نے کر کے دکھایا، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، جو بندگی ہے نا کہ سر جھکانا، سجدے کر رہے تسبیح، یہ اور جان دے دینی، دکھ سہنے، یہ مقام عاشقی۔ نوری سجدہ میخائی، نوریوں سے صرف یہ مطالبہ کیا کہ سجدے کرو، بس وہ بیچارے یہ کر رہے ہیں، اور خاک کی بے سزا کھائی، مگر یہ خاک کا پترا جو بیچارہ تھا نا، حقیر مٹی سے، اس سے اللہ نے اس سے زیادہ مانگا کہ صرف سجدے نہیں چاہیے، جان دینی ہے۔ اس کے لیے انسان ہی، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خواجہ حافظ شیرازی نے جو کہا ہے کہ جب یہ وقت آیا کہ امانت اٹھاؤ، آسماں بار امانت نتوان اس کشی، اب قرآن مجید نے منظر کشی کیے، آسمان سے بڑی کوئی شے ہماری نظر میں آتی ہے، زمین کتنی لمبی چوڑی ہے، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، اللہ کہتا آسمان زمین اور پہاڑ کام کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کام لینا ہے کام پر ہمیں لگا دے، کرتے رہیں گے، یہ قربانیاں، یہ امتحان ہم نہیں دے سکتے۔ آسماں بار امانت نتوان اس کشی، قرائے فال بنا میں من دیوانہ، تو ٹاس پھر میرے پاگل کے نام پڑا، دیوانے کے۔ تو تھانوی صاحب کہتے تھے یہ دیوانہ جو کہا خواجہ حافظ، اس میں تو وجہ آ گئی کہ انسان پر کیوں یہ بوجھ لاتا گیا، یہ دیوانہ اور دیوانے نہیں بنے، وہ فرزانے ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھتے تھے تکلیفیں، یہ سمجھو عاشق ہونے کی وجہ سے محب۔ اور اسی لیے شیخ شرف الدین یا منیری کا بہت اچھا قول لکھا ہے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ نے، کہ وہ کہتے ہیں سارا قرآن حدیث کھنگال لو، کسی فرشتے کے بارے، کسی مخلوق کے بارے میں نہیں آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا، اور سب چیزیں آئیں گی، محبت نہیں آئے گا۔ محبت جب کہے گا انسانوں کے لیے کہے گا، یہ صرف ان کے لیے کہے گا۔ یہ مرتبہ اس نے اس لیے پایا کہ غریب امتحان بڑھا دیتا، بیٹے کی جگہ کٹ رہے ہیں، لاشیں جو ہیں وہ ڈھیر ہو رہی ہیں، لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سر نیزے پر چڑھ رہا ہے، اور انسان کہتا ہو جائے جو ہوتا، میں اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آزمائش جو انسان پوری کر کے دکھاتا ہے، اس پر اللہ شاباش دیتا ہے، اس کے فرشتے شاباش دیتے ہیں، اور اللہ کو پھر اتنی نفرت ہے کہ جو اس راستے میں مارا گیا۔ اب دیکھیں نا، جانور جو مردار ہو جاتا ہے وہ بھی مر جاتا، جس کو ہم چھری سے ذبح کرتے ہیں وہ بھی مرتا ہی ہے نا، جان تو دونوں کی نکل گئی، اس کو ہم مردار کہتے ہیں، اس کو حلال کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا۔ اسی طرح جو اللہ کے نام پر سر کٹا دیتا ہے وہ اس کو مردار نہیں کہتے، اس کو اللہ کہتا ہے اس کو نہ مرا کہو، وہ تو زندہ ہو گیا، پاک ہے، حلال ہے، جنت میں ہے۔ جو اپنی موت مرتے ہیں بستروں پر، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے جب پڑھتے ہیں کہ آخر وقت آیا تو بہت بے چین تھے، روتے تھے، تو لوگوں کا آپ سیف اللہ ہیں، اتنے مار کے آپ نے سر کی ہے، اللہ کے رسول نے اتنی آپ کی تعریف کی ہے، کہا یار دیکھو میرے بدن پر کوئی جگہ خالی ہے جہاں نیزے کا، تیر یا تلوار کا نشان نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ میری موت بستر پر آئی، میدان جنگ میں نہیں، میں شہید ہوا۔ تو اب یہ نظر کا ہی فرق ہے نا چغتائی صاحب، کہ ہم یہ موت چاہتے ہیں کہ آرام سے مریں گھر والوں کے پاس، وہ کہتے ہیں وہاں مرنا چاہیے تھا۔ فرق یہی ہے کہ ہم اس فانی دنیا تک ہی دیکھتے ہیں، یہاں پھر یہی چیز ٹھیک نظر آتی ہے کہ آرام ہو، سکون ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو۔ جو اس سے دور تک دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، آنکھیں بند ہوں گی، یہاں سے آگے کھلیں گی، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے، سارے کہہ رہے ہوں گے۔ جملہ قرآن پاک نے کیسا کہا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے کہیں گے سلام ہو تم پر، خوش آمدید، مبارک ہے تمہارا آنا، بما صبرتم، کیونکہ دنیا میں طرح طرح کے رگڑے تمہیں لگے، مالی جانی سارے امتحان ہوئے، تم ثابت قدم رہے، فنعم عقبی الدار۔ تو اب یہ آخرت کا گھر تمہارے لیے کتنا عمدہ ہے، اس فکرے میں ختم کر دیا کہ گن گر کر کیا نعمتیں بتانی ہیں، فنعم عقبی الدار،
جن کو وہ آخرت کا گھر مل گیا، کتنا اچھا گھر، ہمیشہ کے مزے اور آرام۔ تو یہ ایمان ہی تھا جو سید صاحب فرماتے ہیں قرآن نے پیدا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کارنامے سر انجام دی۔ اب اسی میں کمزوری آ گئی نا، بہت ضعیف ہو گیا، اور یہ کفار نے، بے ایمانوں نے جو کچھ کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انگریزی حکومت، اس کا یہ نقصان نہیں کہ وہ دولت لوٹ کے لے گئے، سونا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، جو اس کی چکا چوند سے دھوکہ کھا گئے نا، اسی طرح کا ڈریس پہنو، اسی طرح کھانے کھاؤ، اسی طرح شادیاں، سونا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ ہمارے یقین انہوں نے کمزور کر دیے، ہر اچھا پڑھا لکھا بھی اس کا بھی وہ ایمان نہیں رہا، پہلے کوئی آخرت کے بارے میں شک میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک میں ڈالنے والی کتابیں پھیلا رہے ہیں۔ اور بچے نے کتاب مجھے دی اللہ کی تاریخ، وہ کیا لکھا، یعنی ایک عورت نے لکھی، اب ترجمہ یاسر جاوید، یہی ہے کہ ایک افسانہ۔ لوگ پہلے بہت کو پوچھتے تھے بتوں وغیرہ کو، اب گھٹتے گھٹتے ایک پر آ گئے، ایک بھی کہیں نہیں، اپنی جہالت سے گڑاؤ، کہاں ہے خدا؟ یہ پاکستان میں چھاپتے، یعنی ایسے بے ایمان ہے، غلامی سے بدتر ہے بے یقین، یقین چلا گیا۔ تو دینی تحریکوں اور جماعتوں کو اصل جس چیز کی طرف دعوت دینا چاہیے وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، دعویٰ تم کرتے ہو کہ مومن، سچے مومن بنو، وہ ایمان سینوں میں پیدا کرو، پھر ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، مال قربان کرنے، جانے دینی، دکھ سہنا، سارا کچھ آسان ہو جاتا۔ حکیم صاحب کو بٹھائیں نا، آئندہ کا مضمون جو ہے وہ کیا؟ سالانہ اجتماع ہوگا جی۔ اچھا، یہاں سالانہ اجتماع آئندہ نہیں، ابھی آئندہ نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، آئندہ جو ہمارا 15 روزہ آئے گا اس وقت 9 تاریخ ہی ہوگی۔ 9 مارچ کو تھا نا، پتہ نہیں حکیم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں حکیم صاحب کو تاریخ کا بھی شاید 16 ہو جائے گا، 16 ہو اور کوئی نہیں، وہ بدل دیں گے، بدل دیں گے جب پکی اطلاع آئے گی، پھر وہ پتہ کر دیں گے، پتہ کریں۔ چلو، ہو جائے گا شاید 16 ہو جائے گا۔ اور کمال کی بات اللہ کے نام پہ قرآن بھی اپنی کی دیا، قرآن بھی صحیح کرتے تھے، خود اپنا نام نہیں پتا، اپنے گھر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اوصنی، قال عليك بالإياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه۔ یہ اس روایت کو حاکم مسند حاکم مستدرک میں ہے اور بہقی روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کو وصیت کریں۔ آپ نے فرمایا علیک بالایاس مما فی ایدی الناس، کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو، اس سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھو، اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ڈالو۔ اب تمہارے پاس جو نہیں ہے وہ تو دوسروں کا ہے، تو اسے دوسروں کا مال سمجھو اور ان سے کوئی توقع وابستہ نہ کرو، نہ تم یہ سمجھو کہ اس کو میں کسی دھوکے سے لے لوں، نہ یہ خیال کرو کہ یہ کل میں اس کا وارث بنوں تو یہ وارث یہ جلدی مر جائے اور اس کا مال مجھے مل جائے، نہ کسی اور ناجائز طریقے سے سوچو کہ اس کا مال میں ہتھیار ہوں، نہ اور اس سے درخواست کر کے یہ سوال کر کے سمجھو کہ میں اس کو کسی طریقے سے اپنی جو ضرورت ہے اس کی پوری کروں۔ فرمایا نہیں، لوگوں کے پاس جو ہے وہ انہی کا ہے، وہ انہی کے سمجھو، وہ تمہارا مال نہیں ہے، ان کی مرضی ہے تمہیں اس میں سے کچھ حصہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، تمہارا مال وہ ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے،
تم نے جو کچھ کرنا ہے اسی مال کے بلبوتے پر کرنا ہے، اسی سے تم نے تجارت کرنی ہے، اسی سے تم نے اپنے کھانے پینے کا، اسی سے اپنے رہنے سہنے کا اور اپنی تمام ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنا تو کچھ ہاتھ پاؤں ہلانے نہیں ہیں اور یہ توقع رکھو کہ تمہاری مسکینی کو دیکھ کر، تمہاری غریب کو دیکھ کر تمہارے اوپر رحم کرے گے، یا تم چالاک بن کے لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کا مال لے لو گے، یا کسی سمجھو کہ یہ بس یہ بابا جی بیٹھے ہیں یہ مر جائیں کبھی جلدی مریں تاکہ ان کا مال ہمیں مل جائے۔ یہ نہیں، اصل چیز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے حوالے کی ہے، تم اس کے مالک ہو، تم اس میں تصرف کرو، تم اس سے ضروریات پر اپنی پوری کرو اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے خود کماؤ، خود اپنا مال حاصل کرو، دوسرے کے مال پر تکیہ نہ کرو، نہ ان کی مہربانی پر، نہ ان سے زبردستی لینے پر، وہ ان کا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر تمہارے پاس کوئی چیز آتی ہے تو وہ دوسری چیز ہے، لیکن تمہیں اپنی طرف سے بیکار ہو کر بیٹھنا، دوسروں سے توقعات وابستہ کرنا، یہ سمجھا کہ تمہاری جو ہے ناداری یہ جتنی ایسی چیز ہے کہ یہی تمہارے لیے کافی کوالیفیکیشن ہے دوسروں سے مال لینے کی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرو اور اس کو استعمال کر کے اپنی ضروریات کو پورا کرو، نہ کسی سے زبردستی چھینو، نہ کسی کے آگے دست سوال پھیلاؤ، تم اپنے آپ کو مستغنی سمجھو ان سے بے نیاز کر کے۔ یہ زندگی جو ہے یہ ایک بہترین زندگی ہوگی، ایک مرد مومن کی زندگی ہوگی، ایک اللہ کے نیک بندے کی زندگی ہوگی، جو زندہ رہے گا تو شان سے رہے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو بھی وہ اپنی اس بات کی شہادت دے گا کہ میں نے تیرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، کسی کی مال پر میری نظر نہیں تھی، جو تم نے دیا تھا اور جن صلاحیتیں جو تم نے مجھے دی تھی کمانے کے لیے، میں نے اس کو استعمال کر اپنی زندگی بسر کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے جو انسان کی زندگی میں مسرت، اس کو اصل حقیقی مسرت سے ہمکنار کرتی ہے، اور اس چیز کو آج ہم سب سے زیادہ نظر انداز کیے ہوئے ہیں کہ ہماری جو نظر ہے وہ دوسروں کے مال پر، چاہے وہ دھوکہ دے کے دیں، تجارت میں خیانت کر کے دیں، یا دوسروں کے مال کو ویسے اپنا کے دیں، یا سرکاری مال میں رشوتیں لے کے کر ان کو اپنائیں اور ان کو غصب کریں۔ ایک چیز، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مال کے دائرے میں جو ہے بے اعتداریاں کرتے ہیں اور بے ایمانیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کرتے ہیں۔ دوسری فرمایا چیز والطمع فإنه الفقر الحاضر وإياك والطمع، دوسری چیز یہ ہے کہ لالچ سے بچو، کیونکہ یہ تو سب سے بڑا جو ہے احتیاج، سب سے بڑی محتاجی جو ہے وہ لالچ ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت دولت ہے، بہت مال ہے، لیکن لالچ جو ہے وہ اس کو اس پر قناعت نہیں کرنے دیتا، اس کے دل میں یہ طمع ہے کہ یہاں سے بھی مال اکٹھا کر لے، وہاں سے بھی اکٹھا کر لے، تو گویا وہ تو محتاج ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت بھی دی، لیکن اس میں قناعت جو تھی وہ اس کے پاس نہیں تھی، اس لیے وہ بھوکے کا بھوکا ہی رہا۔ اس دولت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی عنایت کی تھی اس سے اس کا پیٹ بھرا نہیں، اس سے وہ مطمئن نہیں ہوا۔ بس وہ جو لالچ نہ ختم ہو رہی ایک ایسی بیماری ہے جو گویا ایک مزمن مرض ہے۔ ایسے امراض جو کہ ہمیشہ ہی رہتے ہیں، جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، ان کو مزمن مرض کہتے ہیں۔ تو طمع جو ہے، لالچ جو ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو مزمن مرض ہے، جس سے دولت مند کا بھی پیٹ پر نہیں بھرتا اور غریب کا جو ہے جس کے پاس نادار ہے اس کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ لالچ سے بچو، ورنہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو تمہاری مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ تمہارے خزانے بھرے ہوئے ہوں گے لیکن تمہارا دل جو ہے وہ بھوکا ہوگا، تمہاری جو حسرت ہے وہ پوری نہیں ہوگی کہ دولت جو ہے، یہ تمہیں معلوم بھی ہو کہ یہ دولت جو ہے سب یہی رہ جانی ہے، میں چاہے جتنی دولت میرے پاس ہے اتنی اور بھی اکٹھی کروں تو پھر بھی یہ یہی رہ جائے گی، لیکن تمہارا دل جو ہے پھر بھی اسی دولت کے معنی میں رہتا ہے، اور پھر ذرائع بھی جو اپنی مرضی کے اختیار کرتے ہو اس طمع کو پورا کرنے کے لیے، اس لالچ جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کہ تم اور دولت بن جاؤ۔ ایک قدم تمہارا آگے بڑھتا ہے تو وہاں نہیں ٹھہرتے، بلکہ اس سے اور آگے قدم بڑھا کے کہتے ہیں کہ نہیں میں کروڑ پتی ہوں تو ارب پتی بن جاؤں، ارب پتی ہوں تو کھرب پتی بن جاؤں۔ تمہارا دل اور پیٹ جو ہے وہ کبھی نہیں بڑھے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا نفس، یہ عمارت جو ہے، دولت جو ہے وہ نفس کی دولت ہے، انسان کے دل کی دولت ہے۔
جب دل مطمئن نہ ہو، جب دل میں غنا نہ ہو، تو وہ پھر کبھی اس کو امیر نہیں بن سکا، اسے درد مند جو ہے کبھی اس کو اطمینان نہیں ہوتا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ وَصَلِّ صَلَاتَكَ وَأَنْتَ مُوَدِّعٌ، اور نماز پڑھو اس طرح سے کہ گویا تم رخصت ہونے والے ہو، رخصت کرنے والے ہو۔ نماز پڑھو اس طرح سے۔ اب یہ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد، ایک یہ ہیرا ہے ہمارے لیے کہ ایسی بڑی دولت ہے، ایسا بڑا خزانہ ہے کہ جس کی کوئی قیمت ہم نہیں لگا سکتے۔ تم نماز پڑھو اس طرح سے کہ تم مودے گویا رخصت کر رہے ہو دنیا کو، دنیا سے رخصت ہو رہے ہو۔ اب آپ سوچیں کہ جب انسان کا یہ سوال خیال ذہن میں ہوگا کہ وہ نماز جو پڑھ رہی ہے اس کی آخری نماز ہے، تو پھر وہ کتنی دل لگا کے نماز پڑھے گا، کتنے حضور قلب کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ اس کے بعد تو اسے کوئی اور نماز پڑھنے کی مہلت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد تو اس نے اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو جانا ہے، جہاں یہ ہوگا کہ تم نے یہ اپنی عبادت کیسے کی، نماز کیسے پڑھی، یہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب تم حاضر ہوئے تمہارے کیا خیالات تھے، تمہارا ذہن کہاں تھا، تمہارا دل کہاں تھا، تم دماغ سے کیا سوچ رہے تھے، تم نے رکوع کیسے کیے، تم نے سجود کیسے کیے، جو تم نے دعائیں پڑھی اس میں کیسے پڑھی، تمہارے دل کے اندر خدا کا خوف کیسے تھا، تم لوگوں کی واہ سے کس قدر بے نیاز سے اور صرف اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور سمجھ رہے تھے۔ تو یہ اس نماز کے بعد تم اللہ کے پاس چلے جانا ہے، اس کے بعد اور تو مجھے کوئی نماز پڑھنی نہیں ہے، اس لیے پھر تم زیادہ سے زیادہ حضور کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ حضور قلب کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ خشوع کے ساتھ تم نماز پڑھو گے۔ اپنی نماز کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو ہے اس کو کرو گے، وہ نماز پڑھو گے جو سمجھو کہ اس نماز کے بعد کوئی موقع نہیں ملنا ہے اور پھر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر اس نماز کے کیا کہنا ہوگا۔ فرمایا یہ ایک نماز، جو بھی نماز پڑھو تم اس طرح سے پڑھو، پھر دیکھو کہ تمہاری نمازیں کیا رنگ لاتی ہیں۔ یہ دراصل یہی وجہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں کروڑوں آدمی نماز پڑھتے ہیں، لیکن کروڑوں آدمیوں میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو نماز نہ بے حیائی سے روکتی ہے اور نہ برائی سے روکتی ہے۔ برائی کرتے ہوئے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے برائی کو سوچتے رہتے ہیں، اور نماز کے فارغ ہونے کے بعد پھر برائی کے اندر آ کے غرق ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وہ صلاۃ جو ہے صلاۃ مودع نہیں ہے۔ اگر صلاۃ مودع ہو تو پھر وہ کبھی برائی سے روکنے سے باز نہ ہے۔ وہ اگر یہ سمجھے کہ اس نماز کے بعد تو مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہے اور تو مجھے کوئی موقع ہے نہیں کہ میں کوئی اور نماز اچھی پڑھ لوں گا، جی چلو اس کو تو جلدی جلدی پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی موقع مجھے ملنا نہیں ہے، یہ تو آخری موقع ہے۔ اگر ہم ہر نماز کو اس طرح سے پڑھیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری نماز جو ہے وہ کتنی باحضور ہوگی، اور اس پھر نماز کے نتائج کیا نکلیں گے جس کے بارے میں ہم یہ سوچیں گے کہ اس کے بعد ہمیں کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملنا ہے، کوئی اللہ سے حضور درخواست کرنے کا موقع نہیں ملنا ہے، اس کے بعد تو صرف حاضر ہو جانا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد پھر ہم نے جواب دہی کرنی ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا وہاں جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کیا اور کیسے کیا۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ، اور اس چیز سے بچو جس سے تمہیں بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ یعنی ایک آدمی اگر یہ سوچے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کہیں یہ ایسا کام تو نہیں ہے کہ اس کے بعد مجھے اس سے معذرت کرنی پڑے، معافی مانگنی پڑے، اس میں کوئی برائی کا پہلو تو نہیں ہے، اس سے کسی انسان کو نقصان تو نہیں پہنچے گا، اسے کوئی اللہ تعالیٰ کی حکم کی کسی کی نافرمانی تو نہیں ہوگی، اس سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوگی، کسی گھر والے کی، کسی پڑوسی کی، کسی مسلمان کی، کسی میرے ساتھ ملنے والے کی، اس کو اس سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچے گی۔ تو جو کام بھی کرو وہ ایسے کام کرو کہ یہ کام بالکل صحیح ہے، اس کی اطمینان کر لو اپنی طرف سے پورے مطمئن ہو کر کہ یہ کام جو ہے اس کے لیے مجھے اب کسی سے کوئی معذرت نہیں کرنی پڑے گی، اس سے اللہ تعالیٰ کے کسی حقوق کی جو ہے وہ تلفی نہیں ہوتی ہے، اسی سے کسی انسان کو اذیت نہیں پہنچتی ہے، کسی انسان کے حق جو ہے وہ تلف نہیں ہوتا ہے، تو تاکہ تم سرخرو ہو انسانوں کے سامنے بھی
اور خدا کے سامنے بھی، اور تمہیں اپنی کسی ندامت نہ ہو اپنے کسی کیے پر، کیونکہ تم نے اچھا کام کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کیا اور اچھے طریقے سے کیا۔ ظاہر ہے کہ معذرت کی اس سے ضرورت پڑتی ہے جو خرابی ہوتی ہے کام میں۔ اگر کام میں کوئی خرابی نہ ہو تو پھر معذرت کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو فرمایا کہ وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ، کہ ان تمام کاموں سے بچو جن کے بعد، یہ کرنے کے بعد تمہیں پچھتاوا ہو کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، جن کے بعد تمہیں اپنے اللہ کے روبرو جو ہے شرمندگی ہو، پبلک کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے تمہیں ملامت کا خطرہ ہو، اور پھر تم اس کے لیے معافی مانگنی پڑے اور گڑ گڑا کے جو ہے ان سے دس بسا ہو کہ ان کے سامنے جو ہے التجائیں کرو کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں، ایسا کام کرو ہی نہیں جس سے کسی کی حق تلفی ہو، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اندر تم ایسا کام کرو یا انسانوں کے حقوق کے اندر، کوئی کام ایسا نہ کرو جسے بعد میں ندامت یا معذرت کا تمہیں دو چار ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشاد پر عمل کی توفیق فرمائے۔ یہ چاروں باتیں ایسی ہیں جن کو ہمیں اپنا گویا دل پر لکھ لینا چاہیے۔ آخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد۔ سورہ الحدید کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو چیزیں اس کے خمیر میں رکھ دی ہیں، جن کو عربی زبان میں جبلت کہتے ہیں، کوئی انسان ان سے جان نہیں چھڑا سکتا، وہ ہر شخص کے اندر ہے، اس کی مٹی میں گوندی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے نا وہ تفوق اور دوسروں پر غلبہ کی بھی جبلت ہے۔ ہر انسان بڑا بننا چاہتا ہے کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں۔ مسابقت کا جذبہ انسان میں بہت ضروری جذبہ ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے نا وہ تو پیچھے ہی رہ جائے۔ ہر ایک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں مال میں، دولت میں، اپنے علم میں، عہدے میں آگے نکلوں۔ یہ چیز جو ہے یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں، بعد میں جو ہے نا کہ اس برتری سے وہ کیا کام لیتا وہ الگ بات ہے، مگر یہ جو ہے نا سٹیم جو انجن کو دوڑاتی ہے وہ یہی ہے کہ میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں۔ جس پیشے سے بھی میرا تعلق ہے میں سب سے اعلیٰ وکیل بن جاؤں، سب سے اعلیٰ عالم بن جاؤں، سارے دنیا کے حکمرانوں سے زیادہ بااقتدار حکمران بن جاؤں۔ تو سبقت دوسروں سے آگے نکلنے کا جذبہ کہ ایک دوڑ ہے جس میں ہر شخص چاہتا میں باقی جو ہے ان کو پیچھے چھوڑ دوں، آگے نکلوں۔ اب یہ مسابقت جو ہے نا آگے نکلنے کا میدان، یہ جن کی نظر اسی دنیا پر انہوں نے بنا لیا کہ مال دوسروں سے زیادہ حاصل کر لیں، عہدے میں دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، وہ ادھر اس جذبے کو انہوں نے لگا دیا، یہ ساری دوڑ دھوپ اس کام کے لیے خرچ کر دی۔ جو میدان اصل میں مسابقت کا تھا کہ آگے نکلنے کا اصل کون سا کام ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ دنیا کٹے، اس کے پاس لاکھ ہے، میرے پاس 2 لاکھ ہو جائے، وہ 1 بنگلے کا مالک، میں 2 بنگلوں، ادھر اس جذبے کو لگا دیا۔ بات اچھی تھی کہ آگے نکلو، مگر آگے نکلنے کا میدان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ دنیا فانی جو ہے اس کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، یہ تم اول تو ضروری نہیں کہ حاصل ہی ہو جائیں گی تو پھر کب تک تمہارے ساتھ رہیں گی، چھوڑ کر چلتے بنو گے۔
آؤ وہ سودا تمہیں بنواؤں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے. دوڑو کہ آگے نکل جاؤ دوسروں سے، پہلے یہ کام کرو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. ایک دوسرے سے آگے نکلو، بھاگو اللہ کی طرف سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے کہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ جنت حاصل ہو جائے جس کی چوڑائی لمبائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے. یہ زمین و آسمان 7 آسمان 7 زمینیں جن کی پیمائش سے ہی سائنس عاجز ہے، کوئی حساب نہیں بتا رہا کہ یہ دنیا کتنی وسیع ہے. فرمایا یہ سارے آسمان و زمین جو ہے ان سے بھی بڑی ہے وہ جنت. ایک دوسرے سے آگے نکلنا تو اس کام کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلو، وہ نیکیاں کرو، وہ اعمال کرو جن کے صلہ میں اللہ تمہارے قصور معاف کر دے اور جنت تمہیں الاٹ کر دے. وہ جنت جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمانوں سے بڑھ کر. جن چیزوں میں تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، کام اچھا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دکھاؤ، مگر وہ ان چیزوں میں نہیں کہ مال زیادہ ہو گیا عہدہ دوسرے سے اعلیٰ ہو گیا. یہ بالکل بیکار اور نکمی چیزیں. یہی جذبہ جو ہے نا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا، اس کو خرچ کرو نیکیوں میں کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. اور اس میں ہر شخص کی کوشش یہ ہو کہ میں اللہ کے ہاں پیش ہوں تو دوسروں سے اعلیٰ ہو کر. جو دنیا میں اعلیٰ بنتے نا کہ میرے پاس دولت ہے میں تکبر کرنے لگا، اس کی بجائے ایسا بن بے نظیر اور بے مثال کہ اللہ کے سامنے پیش ہو. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کہ واقعی یار تو عالم بنا تو بے نظیر اور بے مثال بنا، تو مجاہد بنا تو اعلیٰ بنا، وہ کام کر کے سلام کہے رب رحیم. یہ بیان جو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں کیا، یہ بھی جان فدا کرنے والی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ بندہ رب کو سلام کہے اور اس اللہ کے سامنے کہے اللہ سلام قولا من رب رحیم کہے کہ شاباش ہے تیرے، مبارک ہو تیرا آنا. تو فرمایا اس چیز کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلو جس سے گناہوں سے کی معافی ملتی ہے اور جنت ملتی ہے جس کا طول و عرض جو ہے زمین و آسمان کے برابر. اب حدیث پاک میں جنت کا جو حال بیان ہوا کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں جائے گا جس کے بعد پھر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ آخری خوش نصیب بندہ ہوگا کہ وہ جہنم کے درمیان میں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے خوش طبعی فرمائیں گے، پیار کا طریقہ کہ اس کو ذرا ابھارا جائے گا. وہ دروازے کی طرف نظر کرے گا کہ گیٹ کے پاس کچھ آگ کم ہے تو کہے گا اللہ پاک میں تیرا آج بندہ، اگر تو اتنا فضل فرما دے کہ مجھے دروازے کے قریب کر دے تیری مہربانی. اللہ کہے گا ابن آدم تو دنیا میں بھی ایک بات کہتا تھا پھر مکر جاتا تھا، جو کہنا بھی کہہ لے، کہنا بس اس سے آگے میں نہیں مانگوں گا. دروازے کے پاس چلا گیا، دروازے کے باہر دیکھا تو خیر ہی خیر تھی. اس نے کہا اللہ پاک جس طرح یہاں دروازے کے پاس لایا ذرا باہر نکال دے. باہر نکال دیا، پھر بعد نہیں آیا، پھر کہا قریب کر دے. جنت کے درخت جو ان کے میوے لٹکتے دیکھے. تو جب جنت میں داخل ہوا وہاں حدیث پاک میں آتا اللہ اس کی اس حرکت پر مسکرائے گا، ہنسے گا. اللہ کا ہنسا اس کی شان کے لائق ہے، خوش ہو جائے گا. جنت میں داخل ہونے پر کہا جائے گا تمنا کر، تو چاہ کہ تجھے کتنی جنت چاہیے. اب اس کے اندازے میں یہ زمین تو تھی مشرق سے مغرب تک، یہ بڑی تھی. اس نے کہا جتنی زمین تھی اتنی مل جائے جنت مجھے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی، اور اس سے 10 گنا اور جنت تجھے الاٹ کی. یہ سب سے ادنا جو ہے گا جل بل کر جائے گا اس کا حال ہوگا. اسی لیے اللہ فرماتا کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنا ہے تو ان چیزوں کے لیے کیوں دوڑ دھوپ کرتے ہو. دن رات تم نے ایک کر رکھا کہ مال زیادہ ہو جائے، کوٹھیاں بنگلے، اس شے کے لیے دن رات کوشش کرو جس سے اللہ قصور معاف کر دے گا اور جنت ملے گی جو آسمانوں اور زمینوں کے برابر اس کی چوڑائی ہے. اور یہاں بھی فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کو تیار کرتے کتنی دیر لگے گی، پتہ نہیں وہاں جائیں گے پھر سامان ہونے شروع، محل بننے شروع ہوں گے، کروڑوں اربوں سال. جنت اتنی بڑی نہیں. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اہل ایمان کے لیے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسولوں کو سچے دل سے ماننے والے ہیں. آنکھ ہی بند ہونے کی دیر، جنت تو تیار ہے، پہلے ہی تیار کی ہوئی ہے جو تمہارے سامنے کر دی جائے گی. گیٹ کھلے ہوں گے، فرشتے ہار لے کر کھڑے ہوں گے، مرحبا کہہ رہے ہوں گے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ہر سوال کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا جاتا کہ کوئی کہ یار چند دن دنیا میں رہا، چلو 70-80 سال نیکیاں کی ہیں، اس کے بدلے میں اتنی بڑی جنت جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اس کی نعمتوں کا کوئی اندازہ ہی نہیں کہ جو بندہ چاہے گا وہی کہے گا ذالک فضل اللہ.
یہ اللہ کا فضل ہوگا. اللہ جو ہے نا یوتی ہے معیشت، جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے جو جی چاہے گا دے گا. اللہ کے یہاں کوئی کسی چیز کی کمی ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. جو یہ جہان بنا سکتا وہ اس سے کروڑوں گنا بڑے جہان بنا سکتا. اور اب تو جوں جوں علم ترقی کر رہا، سائنسدان جو پاگل ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کائنات کتنی وسیع ہے. جوں جوں آگے دیکھتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے سے آگے کیا جہان کو چھوڑیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تم کیوں سوچتے ہو کہ اتنی بڑی جنت کہاں سے آئے گی؟ اللہ فضل عظیم کا مالک دے گا. اب جو خرابی ہے انسان میں وہ یہ ہے کہ یہ مال خرچ کرتے اور جان دیتے ہوئے نہ سوچتا کہ نقصان ہو جائے گا، میں یہ تدبیر کروں. کوشش میں اور آپ سب اس مرض کے مریض ہیں جس کے بارے میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں زاد المعاد میں کہ یہ وہ بلا ہے جس سے اگر تو بچا ہوا تو اللہ کا شکر کر، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ تو اس سے خالی ہوگا. ہر شخص جو ہے نا وہ اس فتنے میں مبتلا ہے کہ میں اپنی کوشش اور تدبیر سے یہ کر لوں گا. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں قابو میں نہیں اللہ کے، اتنا میں خود مختار اور آزاد ہوں کہ میں اپنی کوشش سے دولت زیادہ کر سکتا ہوں. اگر احتیاطی تدبیریں کریں، سیونگ اکاؤنٹ میں رکھوں، یہ جو بیمے والے ہیں ان کے پاس جاؤں تو کل آنے والے حالات کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں. اللہ کہتا تم سمجھتے ہو کہ اللہ ریٹائر ہو گیا، تمہیں پیدا کرنے کے بعد وہ بے بس ہو چکا، تم اپنی کوشش اور تدبیروں سے مال بڑھا لو گے یا اس کو بچا لو گے. یہ سارا بخل اور کنجوسی جو دین کے معاملے میں تم کرتے ہو، مال نہیں دیتے، اسی وجہ سے نا کہ ہماری کوششوں سے یہ بال جو محفوظ رہے ہم اس کو سیونگ میں رکھیں. کہتا نہیں، جب وہ تباہ کرنے پر آئے گا ایک لمحے میں سارا کوئی برباد ہو جائے گا. تم کوشش کر کے جوڑ جمع کرتے رہو گے. بندہ جوڑے پڑی پڑی رام لناوے کپا، پڑی پڑی کر کے تم ایک پیپا جمع کرو گے، لمحے میں سارا ڈرام بہ جائے گا، ختم، روتے رہ جاؤ گے. چھوڑ دو ان باتوں کو. اور اسی لیے یہ بات ہم میں دین کی جان ہے، چھوٹی بات نہیں. اسی ایمان میں ہم کمزور ہو گئے کہ تقدیر جو ہے نا، اس پر ایمان کو حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ بھی نہ مانے والقدر خیر و شر من اللہ تعالی. جو بھی ہے نا دکھ سکھ یہ ہماری کوششوں تدبیروں سے نہ ٹال سکتے ہیں نہ کچھ نہیں. یہ سارے اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. نیکوں کو بھی پیش آتے ہیں، بدوں کو بھی پیش آتے ہیں، اور پہلے سے لکھے ہوئے ہیں. کوئی اس نے رشتہ تقدیر کو ٹال نہیں سکتا. بندے کا کام ہے جو سمجھ کرے اس کو دی اس کے مطابق اچھے کام کرے، بروں سے بچے. باقی ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو چونکہ ساری خرابی کی جڑ تد ہے، خیرات ہم نہیں کرتے، مال کو یہ لٹاتے جائیں تو یار کل ہمارا کیا بنے گا. کنجوس اسی لیے ہوتے ہیں. اور جو بے ایمان منافق لوگ جو ان کا تو اللہ تعالیٰ حال بتاتا ہے کہ وہ خود ہی نہیں صرف کنجوس ہوتے. اگر کوئی آدمی کو دیکھتے نا کسی تحریک کو پیسے دے رہا ہے، مجاہدین کو اور یار شاہ خرچ نہ بن، کل تجھے کوئی افتاد پیش آ گئی کہ تیرے بال بچوں کا کیا بنے. خود بھی بخیل ہوتے ہیں، لوگوں کو بخیل بناتے ہیں، خیر خواہ بن کر کے تجھے مشورہ دے رہے ہیں یار ہوش سے چلا کر. اللہ فرماتا ظالم ہو، خود بھی بخیل ہو، لوگوں کو بخل سکھاتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ اس طرح کرنے سے تم دولت کو بچا لو گے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث پاک دل پر لکھنی چاہیے کہ تو مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ مانے کہ جو ہو گیا ہے تیرے ساتھ یہ چل نہیں سکتا تھا، اور جو نہیں ہوا یہ ہونا ہی نہیں تھا. یہ مانے گا تو نجات پائے گا ڈپریشن سے، یہ پریشانیوں سے. اور اگر یہ اپنی بھاگ دوڑ کرتا رہا نا کہ میں تقدیر کو ٹال دوں تو دن بدن غم بڑھیں گے، مصیبت میں پھنستا جائے گا. کوئی نفسیات کا ماہر تیرا علاج نہیں کر سکے گا. علاج ایک ہی کہ مان لے کہ جو دنیا کو چلا رہا نظام التوحید القدر و نظام التوحید، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ مسئلہ تقدیر جو ہے یہی توحید کی اصل ڈور ہے. اللہ کو جو لا الہ الا اللہ مانتے ہیں اس کا سرا ڈھونڈے نا تو قدر ہے کہ دنیا پر اللہ کا کنٹرول ہے، اس کے حکم سے چل رہی ہے. اس کے بغیر توحید نہیں. یہ سائنسدان وغیرہ فلسفی خدا کو مان لیتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ دنیا خود بخود نہیں پیدا ہو سکتی، مگر اتنا کہہ دیتے ہیں کہ چلائی ہے اس نے فرسٹ کال، مگر جیسے گھڑی بنا دیا وہ خود ہی چل رہی. اب یہ دنیا خود چل رہی. سارے فتنے کی جڑ یہ کہ اللہ کو مانا بھی تو بعد میں معطل کر دیا. اللہ کہتا نہیں خالق بھی وہ ہے، مدبر بھی. اب بھی آسمان سے لے کر زمین تک ہر شے اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے حکم سے چل رہی. یہ نہ مانو گے تو لا الہ بالکل بیکار ہے. القدر و نظام التوحید جیسے منکوں کے اندر دھاگا ہوتا ہے تسبیح کے، توحید کے سارے مسئلے میں جو نظام ہے ڈور ہے وہ صرف یہ کہ قدر کو مانو.
کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ چلتا. تو یہی بات سمجھائی ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. دنیا دار لوگ جو اپنی کوششوں پر نازاں اور محنت کر کوئی سب کچھ سمجھے کہ زمین میں بھی جو حادثے تمہیں پیش آتے ہیں، مالی نقصان ہو جاتے ہیں، گاڑی کو حادثہ آ گیا، زمیندار کی فصل تباہ ہو گئی، مکان گر گیا، زمین میں جو حادثے ہوتے ہیں ولا فی انفسکم، اور تمہارے اپنے آپ کے ساتھ بھی جو حادثے پیش آتے ہیں، دکھ سکھ، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، یہ ہمارے اس دنیا میں ظاہر کرنے سے پہلے ہی ہمارے دفتر میں لکھے ہوئے. کوئی بات الٹپ نہیں ہو رہی، نہ یہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہے، نہ اتفاق ہے، نہ اچانک ہے. یہ سارے کفریہ کلمے ہیں، یہ پڑی پڑھانے کا پہلے سے طے کیا ہوگا. وکان امر اللہ قدر مقدورا، اور اللہ کے معاملے سارے پہلے سے طے. اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں یہی بات آئی کہ تم سمجھتے ہو رسول اللہ نے زید سے نکاح کر دیا اور بنی نہیں، طلاق ہو گئی، اچانک باتیں. یہ تو اللہ نے آخری نبی کے لیے پہلے سے طے کیا تھا کہ یہ رسم جو ہے متبنہ کی ختم کرنی ہے، ان سے یہ کام لینا. یہ نکاح بھی اسی نے کروایا، دلوں میں سلوک بھی نہیں ہونے دیا، نوبت طلاق تک پہنچائی. اس لیے اللہ اپنے پروگراموں کے تحت کام کرتا. تم سمجھتے ہو کہ ہماری بھاگ دوڑ ہے، ساری تقدیر کے اندر ہی ہے بھاگ دوڑ، اس دائرے کو پار نہیں تم کر سکتے. تو فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے اپنے ساتھ پیش آتا ہے یا زمین میں، یہ ہونے سے پہلے لکھا ہوا ہے لوح محفوظ رجسٹر میں. ان ذالک اللہ یسیر. اب آج انسان سمجھتا اللہ کو پہلے کیسے پتا کہ کیا کرے گا کیا نہیں. فرمایا اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی، یہ تمہارے لیے مشکل بات ہے. اللہ کو اپنے سارے جہان اور ساری کائنات کے بارے میں پیشگی علم ہے کہ دنیا میں کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. اس کا علم محیط ہے، ماضی حال مستقبل سب کو جانتا. اور فائدہ اس کو جو بتایا، یہ ڈاکٹر حضرات اپنے کلینکوں پر لے کر یہ بیمار جو ہے نا ڈپریشن کو دیں، لکھا لا تاسوا علی ما فاتکم. یہ مسئلہ اس لیے تمہیں بتا دیا گیا تاکہ اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی ہے جس کی تمہیں توقع تھی نہیں ملی، یا وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا، یا کاروبار میں نفع جو تمہارا خیال تھا نہیں ہوا، لکھا لا تاسوا علی ما فاتکم. جب تم سمجھ گئے کہ جو ہونا وہ پہلے سے ہو کر رہے گا، تو تمہیں جو چیز جاتی رہے گی اس پر کبھی غم نہیں ہوگا، ڈپریشن ہی قریب آئے گی. تم کہو یار غم کرنے کا فائدہ یہ چلنے والی نہیں تھی، ہونا ہی تھا. ولا تفرحوا بما آتاکم. اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری توقع کے مطابق کر دے گا، جو تم چاہتے تھے وہ دے دے گا، تو تم کبھی متکبر نہیں ہوگے. جاتا رہے گا، غمگین نہیں ہوگے، مل جائے گا، متکبر نہیں ہوگے. تم نے کیوں غرور اور تکبر کی باتیں کرنی کہ میری کوشش سے وقت پہنچتے ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کر رہے ہیں، بڑے بڑے دانا اور عقلمند پھر رہے ہیں. بدان اگر روزی بدانش بر فزودے، سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر عقل اور دانائی سے رزق بڑا کرتے، جناداں تنگ تر روزی نہ بوجھتے، بیوقوفوں سے زیادہ بھوکا کوئی نہ مرتا. حالانکہ دیکھتے ہیں ہم بناداں چنا روزی رسانت، بیوقوفوں کو اتنا رزق ملتا ہے جنہوں کو کاروبار کی سمجھ ہی نہیں کہ دانا اندرا حرام بن. کئی بڑے قابل ڈاکٹر کلینک فارغ پڑا، کوئی بیوقوف ہے ان کے پاس مریضوں کی لائنیں لگی ہوئی. تو فرمایا اہم کو اتنا دیتا کہ دانا حیران رہ جاتے کہ یہ کیا ہوگا. تو کہا یہ کوششیں تدبیریں جان دو، بس جو کرنے کا کام ہے تم وہ کرتے رہو، میں نے دنیا خود چلانی ہے، میرے حکم سے چلنی. جاتا رہے کوشش. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں زہد جو ہے نا، ساری فقیری درویشی وہ اللہ نے اس آیت میں جمع کر دی. لکھا لا تاسوا علی ما فاتکم. کوئی شاید جاتی رہی غمگین نہ ہو، اور اگر ملی ہے متکبر نہ ہو. ان واللہ لا یحب کل مختار فخور. اور جو اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے ہیں اور دوسروں کے مقابلہ میں فخر کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کو یہ روگ پسند نہیں ہے. یہ بیوقوف رحمت کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی کوششوں سے یہ ہوا؟ یہ اللہ کی نگاہ میں مبغوض لوگ ہیں، مردود ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے. یہ جو اللہ کہتا ہے نا قرآن میں کہیں کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، وہ تو ایک بات ہے ذرا عام انداز میں. مطلب کیا ہوتا کہ اللہ کی نگاہ میں یہ لوگ بہت برے، اللہ کو یہ اچھے نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہے. اس لیے کہا یہ مغرور بنے ہوئے مختال، جو اپنے آپ میں سمجھے کہ میں بڑا ہوں اپنے خیال میں، اور فخور ہے کہ پھر اپنی چال ڈال سے بات چیت سے دوسروں پر بھی اظہار کرے کہ جانتے ہو میں کون ہوں. ایسا ہی تھا نا میرے جیسا جس نے حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، جھگڑ پڑا اور اللہ کے ایک بندے سے کہنے لگا حال تدری مانا، آپ کو پتا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا مجھ سے زیادہ کون جانتا کہ آپ کیا؟ انہوں نے کہا بتاؤ. کہنے لگے اب والوں کا نطفہ تم مگر پیر اپنی پوچھتا ہے ابتدا، تو تیرا ابتدا جو ہے نا آغاز وہ ایک پانی کی بوند ہے جس سے سب لوگ نفرت کرتے، منی کا قطرہ.
وآخر کا جیفتن کذرا، اور تیری آخر جو ہے وہ ہے کہ تو مر جائے گا مردار، اور لوگ کہیں گے جلدی کرو بدبو آنی شروع ہوگی، یار اس کو قبر میں پہنچاؤ۔ وانت بین ذالک تحمل اجرا، اور جو درمیان کا وقت گزر رہا ہے اس میں تو اپنے پیٹ میں سیر دو سیر جو ہے نا گندگی اٹھائے پھرتا، ٹٹی اٹھائے پھرتا، یہی ہے نا تیری اصل حقیقت، شروع میں نطفہ، آخر میں مردار، درمیان میں ٹٹی کا حامل۔ تو مغرور اور متکبر لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ جو بڑے بنتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں کہتے ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں، اللہ کو یہ اچھے نہیں لگتے۔ الذین یبخلون، جو خود بھی دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، نہ مال دیتے ہیں نہ جان، ویامرون الناس بالبخل، اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ نہ خرچ کیا کرو یار، غریب ہو جاؤ گے، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ سارے وہ ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے۔ حالانکہ عقیدہ تقدیر کو جاہلانہ بات نہیں، نہ یہ بیوقوفوں کی بات ہے، منوا بھی لیتا اللہ، سب کوششیں دھری رہ جاتی ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کا کچھ نہیں بنتا، برباد ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، آخر میں یہ بات بتا دی کہ سن لو، جو لوگ یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی منہ موڑ پھیریں گے، نہیں مال خرچ کریں گے، نہیں جانیں قربان کریں گے، اپنی کوششوں پر نازا رہیں گے، اپنی باغ دور کو سب کچھ کریں گے، وَمَن يَتَوَلَّ، جو اب بھی منہ پھیریں گے خدا کے دین سے، سن لیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، کہ اللہ بے نیاز بالکل غنی ہے۔ وہ اگر کہہ رہا کہ مال خرچ کرو جانے تو اس کا کوئی کام رکا ہوا نہیں ہے، نہ وہ تمہاری باتوں کا کوئی محتاج ہے، اس کی حکومت اپنے زور پر قائم ہے، وہ تو تمہارے نفع کے لیے اس نے ایک کھاتہ کھولا ہے، ایک اکاؤنٹ کھولا الحمید، آگے بیان کر دیا کہ مجھے تو تمہاری نیکیوں کی ضرورت نہیں، مگر تم ضرورت مند ہو کہ اس فانی دنیا کے گزرنے کے بعد بھی ابدی زندگی کی تمہیں ضرورت ہے، ہمیشہ جنت چاہتے ہو، اس کے لیے وہ کہتا ہے تم نیکیاں کرو، تو وہ الحمید ہے، خود اس کی کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ حمید ہونے کے لحاظ سے، قابل تعریف ہونے کے لحاظ سے ہر اچھی بات کی قدر کرتا، تھوڑی سی نیکی کی بہت قدر کرتا، اور بڑی نیکیوں کا تو نام اس کے ہاں بہت بڑا، مگر نیکیاں ایسی ہیں کہ جو سمجھ لیتے ہیں، پر نمازیں بھی جیسے حکیم صاحب بیان کر رہے تھے اچھی پڑھتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارے خدا کے علم میں، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، اور اس کا اجر ضائع ہونے والا بھی نہیں، اندازہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا۔ یہ جذبہ ہے جو ان کو پھر متحرک کرتا، دن رات وہ اپنا مال بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جان بھی خرچ کرتے ہیں، اور مخلوق سے وہ بالکل بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ہم ساری عمر بھی اگر ان کے ہاتھ دیکھتے رہیں کہ یہ ہمارا کچھ کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کیا اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ کچھ نہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں، پہناتی ہے محتاج کو تاج سرے دارا۔ فقیر بھی ہوتا ہے نا، مگر وہ جب بے نیاز ہوتا تھا کہ یار ملنا وہ یہ جو اللہ نے دینا، وہ بادشاہوں کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو تامے ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، لوگوں کے دروازوں پر دھکے کھاتا، ملتا پھر بھی اگر قسمت میں ہے تو وہی ہے جو اللہ نے لکھا، ورنہ خالی ہاتھ رہتا، ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ کال میں دین کا لکھا، گجرات کاٹھی آباد میں بڑے محدث سے عالم تھے، کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ملا، مگر طبیعت مستغنی تھی، غنا نفس تھا، کسی سے نہیں کہنا تھا، میں وضو کرنے کے لیے ایک دن اٹھے، کئی دن کا فاقہ تھا، گر گئے۔ اب طالب علم کو سمجھ آئی کہ استاد نے یار کہا نہیں، مگر یہ تو بھوکے، وہ گھر گیا، اس نے اچھا کھانا پکوایا لے کر آیا، اور جب آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے کھانے سے انکار کر لیا۔ یہ جن لوگوں کی نظر اپنے دل پر ہے نا، کہ دل نہیں کمینہ ہو جانا چاہیے، ورنہ سب کچھ بھی مل گیا تو کیا پلے رہا جب غنا نفس نہ رہا۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں کھاؤں گا، لے گیا، جب نظروں سے اوجھل ہو گیا پھر لے آیا، طالب علم بھی دین کو جانتا تھا، اب آپ نے کھا لیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ضرورت مند بھی تھے، وہ لے کر آیا تو انکار کے کہہ دے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اشراف نفس، جب جی چاہتا ہو نا کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے تو وہ ملے نہیں لینی چاہیے، اس طرح تم کمینہ ہو جاؤ۔ جب مجھے بے ہوش دیکھ کر وہ کھانے کے لیے گیا تو میں نے کہا آپ کو اچھے کھانے پک کر آئیں گے، جب لایا میں نے کہا وہی بات اشراف نفس کی ہوئی کہ جی چاہتا ہے اگر میں نے کھائے تو پھر تو واقعی یہ شودا ہوتا جائے گا، مگر جب میں نے انکار کر دیا اور لے گیا پھر بے ہاتھ ہو گیا، اس نے ہاتھ توڑ دی، کیا اب نہیں ملے گا، اب تو آیا ہوا، مگر وہ سمجھدار نکلا بچہ، اس وقت میرے چاہنے کے بغیر آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے کتنا فرق تھا کہ تمہارے چاہنے کے بغیر آئے انکار نہ کرو، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، اور جب حرص ہو چاہتے ہو تم
پھیر نہ لیا کرو، اس طرح تو تم کمینے ہوتے جاؤ گے، بہت ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے بندوں کی بات جو کہتے تھے کہ اصل خزانہ تو ہمارا اپنے دل کا غنی ہونا، جب یہی نہ رہا تو ساری دنیا کا مال بھی ہاتھ کیا رہا، ہم کمینے ہو گئے۔ تو یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوتا، ہونے سے پہلے سب کچھ لکھا ہوا ہوگا، وہی جو اللہ چاہتا، یہ ٹال نہیں سکتا۔ مولانا عبدالمالک درجہ آبادی اب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انگریز کا حوالہ دیا کہ وہ کافر کہتا یار میں نے اسلام کو پڑھا، میں نے سمجھا کہ دو عقیدے جو ہیں نا ان کی، یہ مسلمانوں کی قوت کا اثر رہا، یہ کتنا ان کو ہم پیچھے نہ، یہ کمزور نہیں ہوتے۔ ایک تقدیر کا عقیدہ جو انہیں سنبھالے رکھتا کہ یار جو ہونا تھا اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور ایک جو سعودیہ میں میرا اور بہت دیر تک بادشاہوں کے ساتھ رہا، اس نے اپنا لکھا تھا مضمون کہ میں صحراؤں میں جاتا تھا عربوں کے ساتھ، بدو اور سادہ لوگ، اور ایسے ایسے صحرا کی آندیاں آتی، میں سمجھا اب تو سب مر جائیں گے، وہ ہنستے جاتے تھے، خوش اور جبے ان کے اڑتے جاتے، وہ پریشان ہی نہیں ہوتے۔ تو میں ان سے پوچھتا رہا یار آپ، میں سمجھتا ہوں یہ طوفان ہمیں اٹھا کر ہی دے دیں، آپ ہنستے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہی کہہ دینا مکتوب، جو بھی بات ہوتی نا مصیبت کی آئے یا کوئی کہتے لکھا ہوا۔ ایک تو یہ مانتے تھے کہ جو ہونا ہو کر رہے گا، یار غم کرنے کا روتے رہنے کا کوئی فائدہ، ہو گیا جو ہونا تھا، اور جو ہونا وہ بھی ہو کر رہے گا۔ اب جیسے پڑھ رہے تھے پہلے چغتائی صاحب حدیث پاک کی کہ جب بچہ کسی کا فوت ہوتا صدمہ تو بہت ہوتا، خود اللہ کہتا ہے کہ جگر کا ٹکڑا، لخت جگر کہتا، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ جان قبض کر کے گئے کہ تم نے میرے بندے کے بچے کی جان قبض کر لی، تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے دل کے ٹکڑے کو تم نے اس سے چھین لیا، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا، اس کے حکم سے آتے، صرف فرشتوں کو بتلانا چاہتا ہے نا کہ یہ امتحان تم نے نہیں دیا، نہ کوئی بچہ جنا امید تھی کہ یہ گلاب جیسا بچہ ہماری گود میں آیا کچھ دن رہے گا، اسی وقت دنیا سے چلا گیا۔ یہ تو اس ماں باپ سے پوچھنا چاہیے نا جنہیں یہ صدمہ آتا، مگر وہی بات کہ انسان ہے مجنون اور دیوانہ، اللہ کی محبت میں غرق، تو پوچھتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے الحمدللہ کہا کہ اللہ جو کرتا ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے صدمہ ہوا، مگر میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیوں کروں، وہ دنیا چلانا نہیں جانتا، اس سے کون بہتر جانتا کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام ہی تم بیت الحمد رکھ دو کہ یہ اس کا محل ہے جس نے ایسی مصیبت میں میری حمد کی، گلے کی بجائے تعریف ہی کرتا رہا۔ بات بڑی مشکل ہے مگر انسان یہ کام کرتا ہے۔ ہیج کرمنا شنیدی آسماں کہ شنیدی آدمی ہے پرغم، رومی کہتے ہیں کہ کبھی آسمان نے یہ آواز سنی ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے، کسی کوئی آیت آئی کہ ہم نے آسمان کو عزت دی ہے؟ کہیں نہیں کہا۔ یہ جو کرمنا بنی آدم کہا کہ آدم کے بیٹوں کو میں نے بڑی عزت بخشی ہے، یہ انسان نے صرف اس لیے سنا کہ آدمی ہے پرغم، غموں سے بھرا ہوا، شروع سے لے کر جب سے ہوش سنبھالتا، بچپن میں تو چونکہ نہیں اتنی تمیز اور ہوش ہوتا تو ہنسی خوشی گزارتا، تھوڑی سی ہوش آتی سوائے غموں کے اس دنیا میں کیا پریشانی ہے، بیٹی کی پریشانی، بیٹوں کی، اپنی شعبے کی، کاروبار کی، ہر طرف غم ہی غم ہے، غم ہی غم۔ تو ہیج کرمنا شنیدی آسماں، کیا اس آسمان نے کرمنا سنا؟ یہ شنیدی آدمی ہے پرغم، جو اس غموں سے بھرے ہوئے انسان نے سنا۔ مگر یہ غموں سے بھرا ہوا انسان یہ بیڑی اسی طرح کنارے لگاتا ہے کہ مانتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ دانا ہے، میں بیوقوف ہوں، میری نظر تھوڑی ہے، میں کیا جانتا ہوں کہ کل جو ہوگا وہ کیا ہوگا، یا میرے لیے کیا اچھا ہے یہ نہیں، اللہ مجھ سے بہتر جانتا۔ کیونکہ غلط کام تو وہ کرتا ہے یا جاہل ہو، سمجھتا نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یا وہ اس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو کہ وہ ظلم کیے بغیر اس کا کام نہ سیدھا۔ اللہ کی نہ کوئی بات اٹکی ہوئی ہے کہ اس کے لیے اسے ظلم کرنا پڑے، نہ وہ نادان ہے کہ جانتا نہیں کہ صدمے سے لوگوں پر کیا گزرتی، وہ عالم بھی ہے، دانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ رحیم اور مہربان بھی ہے، وہ بندوں کا ان سے بڑھ کر خیر خواہ۔ ایسے خدا پر جو ایمان رکھے گا اور مانے گا کہ دنیا میں کچھ نہیں ہوتا جب تک اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی، اور وہ وہی کرتا جو بہتر ہے، وہ کیوں پریشان ہوگا؟ وہ ماں بھی خوش ہوگی، بچے، باقی وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے یہ چھین لیا، اللہ ماجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دینا، میں صبر کر کے دکھاؤں، بے صبری نہ مجھ سے ہو، صبر کی توفیق دے تاکہ انعام پالوں، جو صدمہ وہ ہوا ہے انعام مل جائے، اسی سے میں کچھ حاصل کر لوں، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر مجھے دے دینا، اس کا بدل مجھے دے۔
یہ سب سے پہلے آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی. ان کے خامد تھے ابو سلمہ، وہ فوت ہو گئے، بہت بڑے آدمی ہیں. ابو سلمہ مخزومی سب سے پہلے مہاجر ہیں جو مکہ سے لے کر نکلے نا اپنے بال بچے کو. حضرت ابو سلمہ ہی، حضرت ام سلمہ ساتھ تھیں، بعد میں رسول اللہ کی بیوی بنی، نام اصل میں ہینڈی ہے. تو نکلے، بیٹا بھی ساتھ تھا جس کی وجہ سے ان کو ابو سلمہ یا ام سلمہ کہتے ہیں. اب قبیلے والے آئے، انہوں نے کہا بھائی تم جہاں جی چاہے دھکے کھاتے پھرو، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے. ام سلمہ کے وارث جو تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کے بچے کو لے گئے، چھین لے گئے. حضرت ابو سلمہ نہیں رکے، یہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب ان کے وارث آئے ابو سلمہ کے، انہوں نے کہا تم نے ہمارے بچے سے اپنی بیٹی چھین لی ہے، ہم اپنا پوتا نہیں کس کے پاس رہنے دیں. اب تینوں بچھڑ گئے، ابو سلمہ قبا چلے گئے، ام سلمہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ گئی، بیٹا جو تھا اس کے وارثوں نے لے لیا. روتی رہتی بیچاری، ہر روز جاتی وہاں جا کر جہاں سے بچھڑے تھے ابو سلمہ وہاں روتی رہتی، شام کو آ جاتی. بعد میں کچھ لوگوں نے کہا یار یہ بیچاری مر جائے گی، بچہ بھی ہے تو اور اس کو رخصت کرو چلی جائے. تو اس وقت ایک کافر جو خانہ کعبہ کا کنجی بردار تھا، عثمان نبی تعالیٰ، وہ ملا، وہ اچھا شاہ ثابت ہوا. اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اپنے خاوند کے پاس. کہتی میں نے اس سے زیادہ شریف آدمی نہیں دیکھا، اونٹ بٹھا دیتا تھا، پرے چلا جاتا تھا، میں بیٹھ جاتی تھی، آ کر گھٹنا کھولتا، مہار پکڑتا، لے کر چلتا، جہاں میں اترنا چاہتی اونٹ بٹھا دیتا، آپ دور چلا جاتا. جب قبا نظر آیا تو اس نے کہا وہاں تیرا خاوند. میں تو مخالف ہوں، ان کا میں نہیں جاؤں گا. تعریف کرتی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا. تو حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے. اس موقع پر حضور نے یہ دعا سکھائی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھ ہی یہ کہا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ہر بندے کو یاد کرنی چاہیے کہ اللہ اس مصیبت میں مجھے صبر کر کے ثواب کا حقدار بنانا، کہ صدمہ بھی ہو گیا اور بے صبری کر کے اپنا ثواب بھی نہ ضائع کر لوں، اور اس سے بہتر دے. جب سکھایا تو کہتی ہیں میں نے اپنے دل میں سوچا اب ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا، اتنا بڑا مہاجر تھا، مومن تھا، مگر اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ بعد میں رسولہ کی زوجہ مطہرہ بنی، ام المومنین بن گئی. تو اللہ کہتا جو مانتے ہیں نا کہ اس دنیا میں جو ہو رہا یوں ہی نہیں ہو رہا، یہ ایکسیڈنٹ نہ کہو کہ اتفاقیہ ہو گیا، اتفاقیہ کوئی نہیں، یہ بنا بنایا پروگرام تھا، اللہ کے حکم سے ہوا. اللہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم، جانتا ہے سب کچھ، دانا ہے اور مہربان ہے. اس لیے اس کے کیے پر خوش ہو جاؤ، یہاں بھی مزے کی زندگی گزارو گے اور بدلہ بھی اچھا ملے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبداللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. 9 بجے ہوگا، 9 بجے انشاءاللہ. فروری کا عفت بھی لے لیں، آئے فضل اللہ لے کر جائیں. 9 تاریخ کی بجائے حکیم صاحب کوشش کریں نا کوئی اجتماع ذرا آگے ہو جائے. وہ سالانہ 9 کو شادی ہے، میرے وہ برادر رشتے ان کی بچی ہے، طے کر لی انہوں نے تاریخ، تو رکھا ہوا وقت کہ 9 کو وہاں آنا. کہتے ہیں آپ نے نکاح پڑھانا. نہیں درس تو بے شک ہو جائے، درس کے بعد چلا جاؤں گا، کوئی بات نہیں. سالانہ ہاں چلو یہ 9 کو ہوگا انشاءاللہ. میں آج ہاں چلا جاؤں گا، چلا کوئی بات نہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں کرنا، کچھ تیاری بھی کر لیں گے نا، کیا کرنا ہے کیا. جی آپ بھی سارے حضرات تبصرہ فرمائے نا. چغتائی صاحب ہماری توقعات سے بڑھ کر اللہ پاک نے کیا. اب آگے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ خیر کرے. اور ظالم امریکہ نے کہتے ہیں آج کہا ہے، بڑی سرخی آئی کہ صدر تو یہی رہے گا، مگر ان کے چاہنے سے کیا ہوتا وہی ہوگا جو اللہ چاہے. امریکہ وغیرہ کیا کر سکتے ہیں، کتنوں کو انہوں نے 4. میں تو سمجھتا ہوں یہ اچھی خبر ہے، جس کو یہ چاہتے رہیں وہی دفع ہو جاتا رہا. پھر امت میں نا یہ لوگوں میں خیال پیدا ہو جاتا کہ واقعی ان کا یہ ایجنٹ ہے، یار بے ایمان ہی، اس کو تو دفع کرنا چاہیے. ہاں زیادہ خلاف ہو جائے. کوشش تو چغتائی صاحب انہوں نے پوری کی. یہ کہتے ہیں کوئی نہیں کی دھاندلی تو کی، پہلے جو دھاندلی کی ہے اتنی کی ہے، اربوں روپیہ خرچ کیا، اور یہ ترقیاتی فنڈ اور یہ ناظم اور سارے الیکشن کمیشن نے کوئی شکایت جو اس پر دھیان نہیں دیا.
ہر طرح کوشش کی اور اب بھی کیا، کئی جگہ بکس اٹھا کر بھاگ گئے. ہمارے علاقے میں وہاں بھاگے یہ سائی کے آدمی، مگر وہ رینجر نے پکڑ لیا پھر. تو یہ کرتے رہے جہاں جہاں بس چلا مگر پیش نہیں گئی. دنیا خراب ہوگی. بالکل لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ جو مشرف کا ساتھی ہے نا، اگر کوئی جیتا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ بہت سے لوگ تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یار سرکاری پارٹی نے جیتنا، عوام میں کچھ یہ بھی لوگ دے دیتے ہیں ووٹ جیتنے والوں کو. کچھ تو یہ تھا. باقی کئی لوگوں کے اپنے علاقے میں اپنے بھی اثرات ہوتے ہیں، کسی پارٹی میں وہ نفرت. بالکل اب سارے کہہ رہے ہیں، میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ غلط ہے. شیخ رشید بولتا کبھی بھائی غلط کہتے تھے چھوڑ جاتے، کسی دن بیان دیتے یہ کہتے لے حکومت سنبھال ہم نہیں تیرے ساتھ. اب کہہ رہے سچ، کیا فائدہ. مولانا دھاندلی کے بارے میں چودھری اعتزاز نے یہ کہا کہ 364 دن دھاندلی کرتے رہے، ایک دن نہیں کر سکے. ہو گیا یہی بات. اللہ وہ ایک دن بھی کرتے رہے. کراچی میں کرتے مورے لگاتے، وہ انہوں نے دکھا دیا جی. لاہور کی مون سلائی کے علاقے میں بھی ایک ہی آدمی اللہ یہ فوٹو بنا دی بنا دی. اللہ مولانا کل نوائر وقت سے آیا آرٹیکل پہلے صفحے تھے ان کے اس الیکشن جی بھائی کی دے 75 آرمی کے ریٹائرڈ بندے جہاں لیفٹنٹ جنرل بھی شامل ہے، گروپ کیپٹن بھی شامل ہے ایئر فورس، انہوں نے الیکشن حصہ لیا. 75 جو ایک کامیاب اللہ اور باقیاں دے ووٹ حیران ہے کہ ایک تو صرف 7 ووٹ ملے. انہوں نے اتنا ہی ملنی پڑھنے والا وہ پڑھنا چاہیے. فوج کے ادارے کے خلاف نفرت کنجرا نے پیدا کر بڑی بڑی بالکل. شیخ نے وہی بیان دیا کہ جامعہ صاحب جو ظلم کیا اس کا عذاب ملا. اب مانتے کہ ان کی بد دعائیں ہمیں لے بیٹھی. وہ نہیں کہتا کہ اس ظلم کا بدلہ ہمیں ملا. طاقتیں ساری ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ غالب اور حکیم انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں وہ جلوس نکالا ہوا تھا انہوں نے نون والوں نے، تو ایک گاڑی کے پیچھے جو ہے بچہ تھا کہ 2 پہیے والا وہ بعد جو ہے رسید سے وہ دکھایا تھا، وہ گزر پہ جا رہا تھا. اس کا انجام بھی ہے وہ جیپ کے پیچھے باندھا ہوگا اور گزر انشاءاللہ. اس ظالم کو سزا ملے گی. بڑا ظلم کیا، پوری ملت کے ساتھ ظلم کیا. خبیث نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا. تلا ہوا بالکل مورا نہیں نہیں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب جان بوجھ کر اور مہنگائی کر رہے ہیں نا کہ بدنامی. ابھی ان کو حکومت نہیں ملی نہ ان کے ہاتھ میں کوئی پرویز لے کہتا اب کیوں نہیں بجلی سستی کر لی. کمال ہو گئی یار. مت بھی جو بندے بھی ماری جائے. ڈاکٹر صاحب پاگل ہو چکے، میرے کو دماغ ایسے گیا. مولانا کا کدوں 10 بجے جنازہ 9 بجے تھی 2 بجے. اللہ مغفرت فرمائے جنت جگہ دے بخش. مولانا پرویز بھائی کا خیال ہے کہ اگر نون اور پیپلز پارٹی نے صحیح کام اپنے وعدے کے مطابق نہ کیے تو اس کو عوام کے ٹہر میں لائیں گے. چودھری پرویز علیہ 6 مہینے بعد الیکشن دوبارہ آنے اپنے پھر آ جانا ہے. یہ کہتے ہیں خوش ہو رہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نہ ظالمانوں دور ہی رکھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اللہ